الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. قبل اسلام مذاہب عالم کا تاریخی و تحقیقی مطالعہ بحمد اللہ تعالی یہ آج ہمارے فہم قرآن حدیث کی 8ویں نشست ہے. عزت گرامی کہتے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک انسانیت جس بھی دور سے گزرے گی انسانیت کے لیے رہنمائی کے سامان کے حوالہ سے مذہب جو ہے سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام لانے سے پہلے دنیا میں کچھ مذاہب موجود تھے. کچھ مذاہب کی حیثیت حق کے ساتھ وابستہ تھی اور کچھ مذاہب جو تھے وہ باطل نظریات کے ساتھ وابستہ تھے. اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ان کی دعوت کا ایک مرکزی نقطہ تھا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا. اور جو بھی نبی آئے وہ اپنی ایک شریعت ان دور کے تقاضوں کے مطابق اپنا اسلوب ہدایت لوگوں کو دیتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں یا تو وقت کے اس نبی کے دور میں یا پھر اس عرصے میں جب ظاہری طور پر کوئی نبی موجود نہیں ہوتا تھا جس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے اس میں کچھ ایسے مذاہب نے جنم لیا جن کا حق کے ساتھ تعلق نہیں تھا. ان میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں 6ویں صدی عیسوی کے بعد ایک مذہب نظر آتا ہے مجوسی جن کو آتش پرست بھی کہا جاتا ہے زرتشت بھی کہا جاتا ہے. اور یہ مذہب جو تھا اس کا قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ ذکر آیا ہے. زیادہ تر ایران کی جنوب مغربی علاقوں میں اور بحرین کے علاقوں میں یہ مذہب پایا جاتا ہے. بحرین یہ وہی ملک ہے جس کو ہم اپنے عامت الناس کے تلفظ میں پروننسیشن میں بحرین کہتے ہیں. بحرین لفظ نہیں ہے، بحرین لفظ ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا گرامر کے اعتبار سے معنی تسنیہ کے ساتھ ہے، یعنی 2 سمندر ملتے ہیں اس شہر میں، اس لیے اس کو بحرین کہتے ہیں، بحرین نہیں کہتے.
اس ملک میں یہ زرتشت جو تھے، ان کا جو مذہب تھا وہ رائج تھا۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ روشنی اور آگ جو ہے یہ خیر کی علامت ہے، لہذا اس کی عبادت کی جانی چاہیے، اس کی پوجا کی جانی چاہیے، اور یہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح ہندوستان کے جو پارسی ہیں، زرتشت جو کہلاتے ہیں، ان کا ایک بڑا عجیب سا دعویٰ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ایرانی مسلمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش کا خط ملا ہے، لہذا ہم حق پر ہیں۔ یہ بات حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ صرف اور صرف مسلمانوں کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مذہب کے اندر اس روایت کو گڑھا ہے۔ اسی طرح جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مذہب نظر آتا ہے، صابی مذہب۔ قرآن کریم نے 4 مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین۔ یہ ستارہ پرست لوگ جو ہیں، مظاہر فطرت، ستارے کی عبادت کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے اور چاند کی عبادت کرنے والے، ان کا علاقہ جو تھا یہ عراق تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے یہ مذہب مکمل طور پر دنیا سے معدوم ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ اور آج بھی اس مذہب کے ماننے والے لوگ دنیا میں شاید ہی کوئی گمنامی کی زندگی گزار رہے ہوں، وگرنہ عام طور پر ہی اس مذہب کے لوگ دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ اس کے بعد ایک مذہب آ جاتا ہے بت پرستی کا۔ اس کی جو ابتدا ہوئی یہ عرب کے خطاب نجد سے اس کی ابتدا ہوئی، اور نجد کے علاقہ میں لوگ جو تھے وہ مختلف چیزوں کے بت بناتے ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا یقین تھا، لیکن اس حوالہ سے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کی عبادت کر کے حقیقت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا۔ بت پرست یہ کہتے ہیں کہ بس جب مر گئے سو مر گئے، دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ لمبی کہانی ہے بت پرستی کی اور ان کے مذہب کی، صرف اشارہ تک میں تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح بدھ مت کا جو مذہب ہے یہ قبل از مسیح 4 سے 5 صدییں قبل از مسیح جو ہے اس کا وجود بیک وقت چین اور ہندوستان میں پیدا ہوا۔ ریاست قبل وسط جس کو کہتے تھے نیکی کی خوراک، اس کے اندر ایک شخص جو ہے جس کا نام دنیا میں گوتم بدھ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، نظریہ آگوان سے متاثر تھا۔ اس نے اس مذہب کا پرچار کرنا شروع کیا، اور اس کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ صرف اور صرف انسان جو دنیا میں آئے ہیں صرف بس ان کا آپس میں ہی تعلق ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ بدھ مت کا یہ بہت بڑا فلسفہ تھا کہ بس ہم وہی ہیں، اور انسان جو ہے وہ مذہبی دائرے کے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، اس کے اوپر کوئی ضابطہ نہیں ہے، عبادات کا کوئی تصور نہیں ہے بدھ مت کے اندر اس حوالہ سے۔ اسی طرح ہندو مت جو ہے یہ دنیا کا سب سے پرانا ترین مذہب ہے، 5000 سال قبل کا مذہب جو ہے اس وقت دنیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ عیسائیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔
ہندو مت، اپنی ان کی کتابیں ہیں، اپنی شریعتیں ہیں، اور 6 بڑے ان میں گروہ ہیں ہندو مت کے اندر جو دنیا کے مختلف خطوں میں اپنے اپنے طرز عبادت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہمارا ایک اپنا نبی ہے، جیسا کہ بدھ مت کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ جی وہ ہماری طرف آئے تھے، ہمارے راہبر تھے، ہمارے ہی رہنما تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کے نبی کے طور پر ہوا ہے، لیکن روایات کی تصدیق کے بعد یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بدھ مت کا وہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ذوالکفل علیہ السلام نے کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں رکھی۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ان کے دین کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی خدائی واحد کو۔ نبی جو بھی آئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے منوایا ہے، سب سے پہلے ہر نبی نے یہی بات کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ آگے پھر اپنے نبی کے دین کے مطابق ان کے کلمے کا اجرا ہوتا تھا۔ اسی طرح ہندو جو ہیں آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو وید ہیں یہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ قرآن مجید برہان رشید کا مقابلہ کرنے کے لیے، موازنہ کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے۔ ایک جملہ صرف عرض کر دیتا ہوں آپ کی توجہ کے لیے کہ میرے قرآن اور اس وقت دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ان میں سے کسی کی کتاب جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور میرے اللہ کا قرآن 7 سال کے سینے سے لے کر 70 سال کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ یہ کوئی ہم عقلی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، کوئی دنیا کا مذہب اس وقت کسی مذہب کے بندے سے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ آپ کو کہے کہ میرے مذہب کی یہ جو کتاب ہے یہ مذہبی کتاب ہے، آپ کہیں کہ میں مانتا ہوں مذہبی کتاب ہے، 1 منٹ کے لیے فرض کر دیتا ہوں مذہبی کتاب ہے، لیکن آپ اپنی مذہبی کتاب کی صحیح شکل جو ہے وہ تو دکھائیے، اس پہ لاجواب ہو جائے گا۔ یہ میرے اللہ کے قرآن کا ہی صرف اعجاز ہے کہ یہ آج بھی سینوں میں محفوظ ہے، اور جیسا آج پاکستان کے ایک حافظ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے ویسے ہی عرب کے حافظ کے سینے کے اندر بھی قرآن موجود ہے، جیسے ہی عرب کے حافظ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے ویسا ہی یمن و شام، عراق و ایران کے حافظ کے سینے کے اندر بھی قرآن موجود ہے۔ اب کسی بھی مذہب کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کی کتاب ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جیسے ہماری کتاب سچی ہے ویسے ہی ہمارا مذہب بھی سچا ہے۔ یہ بڑی عقل کی بات اور سیدھی سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد عزیزان گرامی قدر، دنیا کا معروف ترین مذہب عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، انجیل کو فالو کرتے تھے، ان کے بھی آج دنیا میں بہت سارے نظریات بن چکے ہیں۔ اس کے بعد یہودیت، موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو فالو کرنے والے، یہ یہودیت کا جو مذہب ہے حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ زیادہ تر جو تھا مدینہ کے علاقوں میں، اور جو خیبر کا علاقہ ہے جس کو مولا علی پاک نے فتح کیا تھا، جس وجہ سے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اس خطے میں یہودیوں کی سب سے زیادہ تعداد پائی جاتی تھی اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ اور آخری مذہب جو اس وقت میں عرض کروں گا آج بھی چل رہا ہے پہلے دور سے لے کر آج تک، وہ ہے الہاد، ملحد ہونا، دہریہ ہونا، یعنی کسی بھی بات کو نہیں ماننا۔ ملحد یہ کہتے ہیں کہ کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، یہ نظام بس کائنات کا بن گیا ہے، جیسے جی چاہے زندگی گزارو، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی اس نظام کا حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ یہ آج مذہب تو نہیں ہے لیکن یہ نظریہ دنیا میں پھیل رہا ہے، دنیا کے ہر ملک میں یہ پھیل رہا ہے۔ آپ کے پاکستان کے اندر لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم مانتے کچھ بھی۔ میری ڈیبیٹ ہوئی ہے 2 بندوں سے،
کہتے ہیں نہیں جی کوئی تصور نہیں جنت کا، کوئی تصور نہیں جہنم کا۔ اب آپ سمجھتے ہیں جب جنت اور جہنم کا انکار کر دیا تو قرآن کا انکار لازم آ گیا، جب قرآن کا انکار لازم آیا تو مذہب کا انکار لازم آیا، اور جب مذہب کا انکار لازم آیا تو بندہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اور ایک فلسفہ دین حنیف کا وہ کیا ہے؟ یعنی تمام باطل نظریات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ یہ تمام مذاہب دنیا میں تھے، ان میں عیسائیت کا ایک حصہ سچا تھا، یہودیت کا ایک حصہ سچا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جتنے پیروکار تھے وہ اپنے دور تک حضور کے تشریف لانے سے پہلے تک سارے کے سارے جو تھے سچے تھے، جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ لیکن جب دین آ گیا تو اللہ کریم کا واضح فیصلہ آ گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین معتبر ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ اور ہمیں قرآن کریم میں بھی بتا دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ آل عمران ہے، 30واں پارہ ہے، اس کے آخر رکوع کے اندر بالخصوص نوجوانوں کے لیے میں آیت کوٹ کر رہا ہوں اور اس بات کو موضوع کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا، تلاش کرے گا تو اس سے وہ دین قبول کیا جائے گا نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ لوگ آخرت میں نقصان والے ہوں گے۔ آج سے لے کر قیامت تک بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہی ماننا ہے کہ دین سچا اسلام ہے، اور نبوت آخری جو ہے وہ حضور سید خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ ان کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے۔ جب کوئی نبی نہیں آنا تو کوئی نیا مذہب بھی آنا نہیں ہے۔ یہ مذہب جو ہے قیامت تک چلے گا۔ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ اس مذہب کے ماننے والوں کو ہمیشہ سرخروئی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔